محفل ادب کی اس انجمن میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین اور میرے دل نشیں عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع میر تقی میر کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے یعنی ان کی غزل گوئی کے حوالے سے ہے، اور ساتھ میں آج ان کی غزلوں کا ہم مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کی غزلوں کی تشریح بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میر تقی میر کی حالات زندگی اور ان کی غزل گوئی۔ میر تقی میر 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ میر تقی میر کا اصلی نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 1722 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی، یعنی 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے، یعنی آپ کے جو پردادا تھے وہ عرب کی سرزمین کے رہنے والے تھے۔ عرب سے وہ یہاں ہندوستان میں یعنی یہ سوتھن انڈیا یعنی جنوبی ہند میں آئے، جسے دکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا۔ جب حجاز سے یہ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے اپنا قیام گجرات کے اندر کیا۔ آخر اکبر آباد یعنی آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ گجرات سے یہ اکبر آباد یعنی آگرہ میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے لقب سے مشہور تھے۔ میر تقی میر کے والد کا نام جو ہے وہ محمد علی تھا، اور لوگ انہیں علی متقی کے نام سے جانتے تھے اور اسی نام سے وہ مشہور ہو چکے تھے۔ آپ ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن ابھی کم سن تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور اسی کم عمری میں روزی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ میر تقی میر کے والد جو تھے وہ ایک صوفی منش یعنی نیک انسان تھے۔ انہوں نے میر کی ابتدائی تعلیم کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے میر کی ابتدائی تعلیم خود کی اور ساتھ میں اپنے دوست سید امان اللہ سے کہا کہ میرے بیٹے کی تربیت کیجیے اور اسے ابتدائی تعلیم پڑھائیں۔ لیکن ابھی میر کی عمر بہت کم تھی، تو اس وقت ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، یعنی ان کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اسی کم عمری میں یعنی اسی بچپن کا جو زمانہ تھا، اسی زمانے میں انہیں روزی روٹی کی فکر ہوئی، تو آگرہ سے دہلی چلے آئے۔ تو اس وقت کیا کیا انہوں نے، جب انہیں روزی روٹی کی فکر ہوئی تو وہ آگرہ سے دہلی چلے آئے اور کچھ عرصہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے دامن تربیت میں پرورش پائی۔ جب آگرہ سے دہلی آئے تو اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے گھر پر رہنے لگے اور وہیں ان کی تربیت ہونے لگی۔ اگرچہ خان آرزو کے یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، لیکن دہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور عروج کا زمانہ ہے۔ البتہ وہ اپنے ماموں کے گھر پر زیادہ دیر نہ رکے، یعنی ان بانجے نے ان کو اکسایا کہ یہ جو ہے یہ فتنہ روزگار ہے، تو اس وجہ سے ماموں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ لیکن جب دلی کے اندر وہ قیام کر رہے تھے، ٹھہر رہے تھے، وہاں پہ زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو شاعری تھی اس میں پختگی یعنی پکی مضبوطی آ گئی، اور ساتھ میں یہ ان کی شاعری کے عروج کا زمانہ بھی وہیں پہ آیا۔ غم روزگار اور غم عشق کے ناآسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو خلوص و اثر کا پیکر اور اقلیم غزل کا تاجدار بنا دیا۔ کیا ہوا کہ ان کے اندر دو طرح کے غم تھے، ایک غم روزگار یعنی روزی روٹی کا، اور ایک غم عشق۔ یہ دو غم تھے جس کی وجہ سے ان کے جو برے حال تھے، ان برے حالوں کے اندر انہوں نے اس شاعری کا آغاز کیا، اور اتنی اچھی شاعری کی کہ اس کے اندر خلوص اور اثر اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے آج انہیں اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے، یعنی اردو غزل کے سرتاج شعراء کا لقب دیا جاتا ہے، اور یعنی اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ آئے دن کی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے دہلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے۔ بہت سے شعراء اور اہل قلم دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے۔ چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 میں لکھنؤ چلے آئے۔ اگرچہ دربار سے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی نسبتاً آرام سے گزری۔ 1810 میں یہیں انتقال کیا۔ تو یہ وہ دور تھا میر کا کہ جب مغلوں کی جو حکمرانی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور ان کا جو جاہ و جلال تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور ان کی سلطنت بکھر رہی تھی۔ ہر روز کیا ہو رہا تھا کہ آئے دن کہتے ہیں، ہر روز آنے والا جو دن ہوتا ہے اسے آئے دن کہتے ہیں۔ خانہ جنگی مطلب لڑائیاں شروع ہو رہی تھی بادشاہوں کے درمیان، اور دہلی کے جو حالات تھے وہ برے ہو گئے تھے۔ بہت سے جو شعراء تھے اور اہل قلم تھے وہ دہلی کو چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لکھنؤ ایک پرامن ماحول تھا، وہاں پر شعر و شاعری ہو رہی تھی۔ تو میر تقی میر نے کیا کیا کہ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 میں لکھنؤ چلے گئے، اور اگرچہ دربار سے ان کا تعلق جو تھا وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکا، پھر بھی جتنا بھی عرصہ انہوں نے لکھنؤ کے اندر گزارا وہ دہلی سے نسبتاً، یعنی دہلی سے آرام، وہاں پر لکھنؤ میں آرام سے زندگی گزاری۔ اور بالآخر 1810 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا، اور ان نے 1810 میں اس دنیا کو کوچ کر دیا، یعنی اس دنیا سے رحلت فرما لی اور پردہ پوش ہو گئے۔ میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ بات مرزا غالب نے میر تقی میر کے بارے میں کہی تھی، اور مرزا غالب اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے میر کی عظمت کو تسلیم کیا اور یہ بات کہی کہ اے غالب، تم شاعری تو کر رہے ہو، لیکن یہ بات مت بھولو کہ تم سے پہلے بھی کوئی شاعر تھا، کہ میں جانتا ہوں، میں غالب جو ہوں میں استاد ہوں اس زبان کا، لیکن مجھ سے پہلے بھی کوئی شخص تھا جس نے اس زبان میں شاعری کی اور بہت اعلیٰ معیار کی شاعری کی۔ یعنی وہ شعر یہ تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کا کلیات 6 دواوین پر مشتمل ہے۔ دواوین کہتے ہیں دیوان کی جمع، یعنی میر کے کلیات جو ہے وہ 6 دیوانوں پر مشتمل ہے۔ غزلوں کے علاوہ کئی مثنویاں اور مرثیے بھی لکھے ہیں۔ اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء اور خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگار ہیں۔ میر تقی میر کا جو کلیات ہے وہ اس کے 6 دیوانوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے غزلوں کے علاوہ مثنویاں بھی لکھی ہیں اور مرثیے بھی لکھے ہیں۔ اور اردو شعراء کا جو سب سے پہلا تذکرہ ہے وہ میر تقی میر کا ہے، جس کا نام ہے نکات الشعراء۔ اس کے علاوہ میر تقی میر نے ایک اور کتاب لکھی ہے خود نوشت، یعنی اپنی حیات کے بارے میں، یعنی اپنی سرگزشت یعنی زندگی کے بارے میں، جس کا نام انہوں نے ذکر میر رکھا ہے۔ تو آگے دیکھیے میر تقی میر کی غزل نمبر 1۔ ان کی میر کی جو پہلی غزل ہے اس غزل کے اشعار کو پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ وہ کچھ روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ غزل نمبر 2 کا مطلب یہ ہے
ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق ہرمن صدے کوئے طور تھا۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تھا وہ تو رشک خور بہشتی خمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں میر تقی میر کی غزل نمبر 1 جو ہے اس کی تشریح بھی ہم کرتے ہیں اور ساتھ میں شعروں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا شعر تھا کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ تو اس شعر کی تشریح کرتے ہیں، تشریح کے ساتھ میں حوالہ بھی ہے یہاں تک کہ یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے، اور یہ غزل ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ شعر میں شامل ہے۔ اس غزل کے مطلع میں میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب کسی انجان بندے نے تیرا نام میرے سامنے لیا تو میرا دل تڑپنے لگا، بے قرار ہونے لگا، اور میں نے ہمت کر کے اپنے بے چین اور بے قرار دل کو اپنے 2 ہاتھوں کے سہارے تھام لیا۔ یعنی اس شعر کے اندر میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب تیرا ذکر کسی انجان بندے نے یعنی اجنبی انسان نے میرے سامنے کیا تو مجھے بہت برا لگا، اور میرا جو دل تھا وہ تڑپنے لگا، وہ بے قرار ہو گیا۔ تو میں نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو، میرا دل جو تھا بے چین تھا، بے قرار تھا، تو میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالنے کی کوشش کی، اور سنبھالنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اب اس کے آگے دوسرا شعر ہے، وہ کچھ روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ تو اس شعر کی تشریح ہے، یہ شعر میر کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں میر اپنے محبوب کی بے رخی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کبھی اپنے محبوب سے ملا، اس نے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک کی کہ کبھی بھی میری سلام کا مکمل و بھرپور جواب نہ دیا، یعنی وعلیکم السلام بھی نہ کیا۔ یعنی اس شعر کے اندر میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میرا جو محبوب تھا اس نے زندگی میں کبھی بھی میرے ساتھ اچھے سے بات نہیں کی، اور جب بھی وہ ملتا تھا بے رخی سے ملتا تھا، اور جب بھی وہ کبھی مجھے راستے میں ملا تو میں نے اسے سلام کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا اس طرح سے ڈھائی کہ اس نے میرے سلام کا بھی کبھی پورا جواب نہ دیا، اور وہ اپنا راستہ بدل گیا۔ اب آگے شعر ہے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس شعر کی تشریح ہے، یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے محبت کے سوا کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ میں محبت و الفت کے طور طریقوں سے خوب آشنا ہوں، باقی دوسرے دنیا کے کاموں میں مجھے مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر محبت کے سوا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں مجھے کبھی کامیابی ملی ہو، کیونکہ میں دوسرے طور طریقوں سے میں خوب واقف نہیں تھا، لیکن محبت کے طور طریقوں سے میں اچھی طرح سے واقفیت رکھتا تھا، اس لیے مجھے دوسرے جو دنیا کے کام تھے ان میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملی، ہمیشہ مجھے مایوسی ہی حاصل ہوتی رہی۔
پہلی غزل کا مقطع ہے: اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ اس شعر کی تشریح ہے: یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل کا آخری شعر ہے، یعنی مقطع کا شعر ہے۔ اس مقطع والے شعر میں میر صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے دنیا اور دنیا بھر کی شاعری اور شاعروں میں زیادہ اونچا مقام اب تک نہیں ملا، پھر بھی میرے اشعار پوری دنیا میں کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، اور ان اشعار کی بدولت سے میری شہرت بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی میر صاحب اس مقطع کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں باقی شاعروں جو اس دور کے باقی والے شاعر ہیں ان کے ساتھ میرا ملنا جلنا نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، تنہائی پسند انسان ہوں، لیکن پھر بھی میرے جو شعر ہیں وہ جو ہیں وہ دنیا بھر کے شاعروں کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آج مجھے اپنے ہم عصر جو شاعر ہیں ان میں اتنا مقام حاصل نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے میرا جو کلام ہے، میرے جو اشعار ہیں ان میں اتنا اثر ہے کہ وہ دنیا بھر کے بڑے بڑے شاعروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد غزل نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ شور نشور کہتے ہیں قیامت کا شور۔ تو اس شعر کی تشریح یوں ہے: یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں میر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا دل محبوب کے ظلموں کی وجہ سے اب بے صبر ہو گیا ہے، اور میرے دل سے ہر اٹھتی ہوئی آہ و فریاد سے اب ایک قسم کی قیامت برپا ہوتی ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میر جو ہیں وہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم سے بہت پریشان ہوئے ہیں، ان کا محبوب جو ہے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو دل ہے محبوب کے ظلموں کی وجہ سے بڑا بے صبر ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کر سکے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر سے اب جو ہوک اٹھتی ہے، جو آواز اٹھتی ہے، صدا اٹھتی ہے، فریاد اٹھتی ہے، گویا اس طرح سے ہے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ خدا کے تئیں یعنی خدا کے پاس۔ تو اس شعر کی تشریح ہے: یہ شعر میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھاما اور ان کی بیعت اختیار کی تو انہوں نے مجھے خدا کے بارے میں پوری واقفیت و آگاہی عطا کی، اور جس سے میں اپنے حقیقی معبود برحق کو پہچان گیا، ورنہ میں اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھامنے سے پہلے خدا کی ربوبیت سے بالکل ناواقف تھا۔ یعنی اس شعر کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میں نے اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھاما، اور جب میں نے اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھام لیا اور ان کی بیعت کر لی، تو مجھے انہوں نے میرے خدا سے واقفیت کروا دی، مجھے میرے خدا کے بارے میں بتا دیا، اور میں نے اپنے خدا کو پہچان لیا کہ میرا حقیقی معبود جو ہے وہ کون ہے، ورنہ اس سے پہلے میں اپنے حقیقی معبود کو نہیں جانتا تھا، اور میں اپنے پیر و مرشد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے حقیقی خدا سے یعنی معبود سے مجھے ملوا دیا، ورنہ دنیا کے اندر پتہ نہیں میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا، اور آج بھی میں نے اپنے معبود حق کو یعنی اپنے معبود برحق کو نہ پایا ہوتا اور اس سے دور ہی ہوتا۔ اب آگے شعر ہے کہ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے ہرمن نے سدھے کوئے طور تھا۔ یہاں پہ اس شعر میں تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ بر کہتے ہیں بجلی، اور کوئے طور کہتے ہیں وہ پہاڑی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھایا تھا۔
خرمن کہتے ہیں وہ روشنی جو چاند کے ارد گرد دکھائی دیتی ہے۔ آتش کہتے ہیں آگ کو۔ اے کلیم، کلیم یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے ایک تاریخی ہے، اس وجہ سے اس شعر میں تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھیے۔ یہ شعر میر کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا دیدار کے لیے دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ جو ہی اللہ نے کوہ طور پر اپنی نور کی ایک تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبوب کو دیکھنے کی انتہا عشق کی حد تک نہ تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو عشق کی بدولت ہزار کوہ طور جل کے راکھ ہو جاتے، مگر افسوس ایسا نہ تھا۔ اس شعر میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنے رب کو یعنی اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ضد کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا کہ اپنے نور کی ایک تجلی جو تھی کوہ طور کے پہاڑ پر ڈالی، تو وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اس بات کو یہ میر تقی میر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جذبہ تھا، لیکن ان کا عشق جو تھا اس حد تک نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو 1000 بار اگر کوہ طور پر وہ اگر اپنی نگاہ ڈالتے تو وہ اپنے رب کی جھلک کو دیکھ سکتے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ آگے شعر ہے، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ یہاں پر لفظ پہلا کاسہ سر یعنی سر کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ انتخاب کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے یکسر، یکسر کہتے ہیں ایک دم سے، استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈیوں کو بولتے ہیں استخوان، شکستوں کہتے ہیں ٹوٹا ہوا یعنی بکھرا ہوا۔ تو اس شعر کی تشریح اس طرح سے ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں کل ایک راہ سے گزر رہا تھا تو میرا پاؤں اچانک ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑا، اور وہ کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آنے سے چکنا چور ہو گئی۔ یعنی میر صاحب اس شعر میں کہتے ہیں کہ کل میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک میرے پاؤں میں ایک ہڈی لگی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ کس کی ہے، لیکن اچانک جب میری نگاہ اس پہ پڑی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کھوپڑی جو ہے یہ ایک انسان کی ہے جو اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ تو اس پاؤں وہ جو ہڈی تھی، وہ سر کی جو کھوپڑی تھی میرے پاؤں کے ساتھ لگی تو وہ چور چور ہو گئی، یعنی وہ بکھر گئی، ٹوٹ گئی۔ تو اس شعر کا جو آدھا مفہوم آگے والے شعر میں مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلے آگے والا شعر دیکھ لیں کہ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پورے غرور تھا، غرور کہتے ہیں تاج کو۔ تو اس شعر کی تشریح اس طرح سے ہے، پیچھے والے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، آدھا مفہوم پیچھے والے شعر کے ساتھ ہے اور آدھا اس میں ہے، تب جا کے ان دونوں شعر کو ملا کر پوری غزل ان دونوں اشعار میں پوری بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا۔ تو اس کی تشریح دیکھیے، یہ شعر بھی اس سے پہلے شعر کی مزید وضاحت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یعنی جس طرح سے اوپر جو بات کہی گئی تھی کہ کل میں جا رہا تھا راستے میں تو میرے پاؤں کے ساتھ ایک ہڈی لگی تو وہ چور چور ہو گئی، تو اس کو مزید وضاحت دینے کے لیے یہ شعر لکھا گیا ہے۔ اس شعر میں میر فرماتے ہیں کہ جب میرا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑ گیا تو کھوپڑی نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بے خبر انسان، ذرا سنبھل کر چل اور اپنا پاؤں رکھ، میں تمہارے
पाँव के नीचे आने से चकनाचूर हो गई। याद रख, मैं भी तुम्हारी तरह एक ज़माने में किसी मगरूर जीते जागते इंसान के सर की इज्जत हुआ करती थी। यानी इस शेर में जो बात है वो ये है कि वो जो हड्डी थी जो चकनाचूर हो गई थी, उसने मीर से मुखातिब होकर कहा कि ऐ चलने वाले, ऐ इस राह पर गामजन इंसान, ज़रा देख के चल, क्यों बेखबर होकर चल रहा है। ये जिस हड्डी को तूने अपने लात लगा के यानी पाँव लगा के तोड़ा है, ये भी एक दिन ऐसा था, एक ज़माना था कि ये किसी के जिस्म के ऊपर एक मगरूर सर हुआ करता था, जो वक्त के साथ अब अलग हो गया, इस दुनिया से अलग हो गया, और आज इसकी कदर व कीमत जो है वो कुछ भी नहीं। गोया इसलिए ऐ चलने वाले, ज़रा तू भी देख के चल, आज जो तू ज़मीन के ऊपर चल रहा है कल ज़मीन के अंदर ही आएगा। अब अगला शेर है, था वो रश्के हूर बहशती खमीम मीर, समझे न हम तो फ़हम का अपनी कसूर था। फ़हम कहते हैं अकल, यानी किसी चीज़ को समझना। तो इस शेर की तशरीह है, ये मीर की एक गज़ल का आखिरी मकते वाला शेर है। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि जब मेरा महबूब मेरे सामने था तो मैंने उसकी कदर व कीमत ना की। मेरा महबूब जन्नत की हूरों से बढ़कर खूबसूरत है, मगर ये मेरी नादानी थी। मैं उस हसीन और जमील महबूब के होते हुए जन्नत की हूरों का तलबगार बन बैठा। यानी मीर साहब कहते हैं कि मेरा जो महबूब था वो बहुत खूबसूरत था, मैंने वक्त के ऊपर उसकी कदर नहीं की, ना ही उसको जाना ना पहचाना, और मैं हमेशा जन्नत की हूरों को अपने लिए बेहतर समझता रहा। लेकिन दुनिया के अंदर मुझे क्या मालूम कि मेरे लिए सबसे बेहतर यही है। तो ये मैं गलत कर बैठा। वो जो हसीन और जमील मेरा महबूब था वो दुनिया के अंदर मेरे लिए बहुत अजीज़ था, लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने उसे वो मकाम व मर्तबा नहीं दिया, वो कदर व कीमत नहीं की जो उसको देनी चाहिए थी, और मैं हमेशा जन्नत की हूरों का तलबगार बनकर बैठा रहा।